اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے آج ہم اپنے اس سفر ہدایت کے ایپیسوڈ میں جن دو صورتوں پہ گفتگو کریں گے وہ ہیں سورہ کہف اور سورہ مریم۔ یہ دونوں صورتیں مکیات میں سے ہیں اور ان دونوں کے اندر خاص کر کے جو سورہ کہف ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات پوچھے تھے ان کے آپ کو جوابات دیے ہیں، جبکہ سورہ مریم میں حضرت مریم کا اور عیسائیوں کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے ان دونوں صورتوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ ہمیں کال کیجئے 0900-2225 پر، اور انٹرنیشنل کالر ہمیں کال کریں گے 003725411125 پر۔ آپ کی کالز جب تک آتی ہیں تب تک ہم دونوں صورتوں پر سورہ کہف اور مریم پر گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ کہف اور مریم جو دو صورتیں آج ہم نے شامل کی ہیں مکیات میں سے، میں چاہوں گا کہ دونوں صورتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اپنے مضامین کے اعتبار سے، تو دونوں کو الگ الگ اگر ہم ڈسکس کر لیں، اور سورہ کہف کے بارے میں ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب نازل کی تھی اس کے پس منظر میں کیا واقعات تھے؟ دیکھیے زبیر صاحب، ایک تو ہم مختلف صورتوں کو جیسے کہ پیئرز میں بیان کر رہے ہیں اور وہ ان کے اپنے گروپ میں جو ان کا ایک فلو ہے مضامین کا، اس پہلو سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر صورت کی اپنی کچھ مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں کہ جو اس کو دوسری صورتوں سے الگ ممتاز کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے اس لیے ہم سارے مضامین ڈسکس نہیں کر سکتے۔ شان نزول کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم کے مطابق اس کو کوئی سورہ یا کچھ آیات نازل کرنی ہوتی تھیں، بعض اوقات اس کا ایک موقع بن جاتا تھا، اس موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ پھر جتنی ایک رہنمائی ہدایت کرنا چاہتے وہ نازل فرما دیتے، اور وہ اس خاص سیاق و سباق میں بالکل اس ضرورت کے عین مطابق ہوتا بالکل کہ جس کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی فرمانا چاہتے۔ تو سوالات تو یہ ہوئے، ظاہر ہے کہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے مشرکین مکہ کو کچھ فیڈ کیا کہ تم اس طرح کے سوالات پوچھو اور دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا جواب ملتے ہیں، لیکن جب جواب آنے شروع ہوئے تو وہ حیرت انگیز جواب تھے۔ یعنی وہ صرف یہ نہیں تھا کہ کسی سوال کا جواب بس دے دیا گیا ہے، بلکہ عین اس زمانے کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی ایسی رہنمائی فرمائی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بہتر رہنمائی ممکن نہیں تھی۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے مسلمانوں کو کہ انہیں آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے، اور وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات قریش مکہ اور انکار کرنے والوں کو خبردار کرنے کے پہلو سے بتائی گئی۔ یہ بات بالخصوص مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی کہ آپ دعوت کے جس مرحلے میں اس وقت موجود ہیں آپ کو آخری حد تک صبر کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اس بنیاد پر۔ یہ بھی مشرکین مکہ کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے وارن کیا سورہ کہف میں کہ تم جس تکبر میں مبتلا ہو، اس تکبر کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تم اپنے آپ کو اس اپنے انداز اور طریقے سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی تھی کہ سورہ کہف میں اس بات کو بیان کرنا تھا کہ عیسائی بھی اب مشرکین کی پشت پناہی میں آ گئے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ عیسائیوں کے بارے میں تو بالکل ابتدا میں بات بیان کر دی۔ اصحاب کہف کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے یقینی ہونے کے بارے میں ایسے خوبصورت انداز میں ان نوجوانوں کی داستان میں بات بیان کی کہ وہ بات بالکل واضح ہو کر نکھر کے سامنے آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان بزرگ کا واقعہ کہ جن کو عام طور پر حضرت خضر کہتے ہیں، یہ بتایا گیا کہ دیکھو صبر کیوں کیا جائے، اس لیے کیا جائے کہ دنیا اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس لیے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی واقعات ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، کوئی چیز اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس لیے صبر کیا جائے کہ ہمارا علم بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ یہ اس قصے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، ذوالقرنین کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل، اتنی عظیم سلطنت دی تھی، وہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عاجز اور اللہ کے سامنے جھکنے والے بندے بنے اور انہوں نے انصاف کیا۔ تو قریش مکہ کو بتایا گیا کہ تمہاری تو کیا حیثیت ہے، تمہاری تو بہت اس کے مقابلے میں
دنیاوی لحاظ سے کم حیثیت ہے، اس کے باوجود تم اکڑ رہے ہو اور انکار کر رہے ہو. اور ایک وہ بادشاہ تھا کہ جو اتنی عظیم سلطنت حاصل کرنے کے باوجود حق کے آگے جھکا رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے آگے انکساری اختیار کرتا تھا، اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کرتا تھا. سورہ مریم کے جو اس کی جوڑا سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر عیسائیوں کے نظریے جو جس میں غلطی ہے اس کو واضح کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے واقعے کو بیان کیا تفصیل کے ساتھ، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ قریش مکہ اصل میں جن کو اپنے ایڈوائزرز بنا رہے ہیں وہ یہ جان لیں کہ ان کے ایڈوائزرز کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ بھی ایک غلط نظریے پہ کھڑے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا کہ انہوں نے تو اپنے فالوورز کو یہ کہا تھا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکیوں کی طرف راغب ہو. وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور یوں انہوں نے نماز زکوٰۃ وغیرہ کو ضائع کر دیا. یوں یہ دونوں صورتیں یعنی اپنے گروپ میں جو ان کا ایک مضمون چلا رہا ہے اس کے عین مطابق بات کرتے ہیں، لیکن خاص اپنے اپنے ریسپیکٹو طریقے سے اپنی خصوصیات کو لیے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو سورہ کہف ہے یہ اس کے اندر ایک دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہوتی ہے، میں ان کو ٹیک اپ کرتا ہوں. ایک کالر ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو بس السلام علیکم، جمشید بول رہا ہوں بھاولپور سے. جی جمشید صاحب. میرا ایک بیسک سوال ہے، کل ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا کہ زکوٰۃ کن کن ایسٹس یا انکمز کے اوپر لگتی ہے. مائی کوشچن واز کہ میرے پاس لائف سٹاک ہے، بیسکلی کاشتکار بھی ہوں، اور میرے پاس لائف سٹاک ہے، بفلوز کا ہرڈ ہے میرے پاس. ٹھیک. اب لائف سٹاک کے اوپر جو زکوٰۃ کمپیوٹ ہونی ہے وہ اس کی ایک الگ فارمولیشن ہے ہیڈ کاؤنٹ کی طرف سے، جانور گن کے. اور آن دی سیم لائنز میں اس جانوروں کا کمرشلی دودھ بیچتا ہوں نیسلے والوں کو، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر میں اپنا سیل اور ایکسپینسز کا ڈفرنس نکال لیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان لائف سٹاک کی انکم کے اوپر کیا میں زکوٰۃ الگ دوں گا اور اس لائف سٹاک کے ہیڈ کاؤنٹ کے اوپر میں الگ دوں گا، یا یہ جو لائف سٹاک کے ہیڈز ہیں یہ میرے بزنس کی سٹاک اینڈ ٹریڈ سمجھ کے اور اس پہ زکوٰۃ الگ نہیں آئے گی؟ ٹھیک ہے جی. تھینک یو ڈیئر، تھینک یو. ٹھیک ہے جمشید صاحب، بالکل اس کو لیتے ہیں. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں آفاق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی آفاق صاحب. ایک تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو فلیٹس وغیرہ بک کرواتے ہیں ان کی قبضہ نہیں ملا ہوتا تو ان کی مارکیٹ ویلیو تو ظاہر ہوتی ہے لیکن قبضہ نہیں ملا ہوتا تو کیا بات ہوگی؟ اور دوسرا ہے کہ اس کے کرایہ جو ہے کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی یا اس کی ویلیو پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اچھا. اور تیسرا یہ کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے والدین کو حج کروا سکتے ہیں، گو کہ وہ ثابت ستاتے ہیں لیکن کیش اتنا نہیں ہوگا. اور ایک اور زکوٰۃ میں لگے کہ جوائنٹ فیملی میں زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں. اور دوسرے کے زمانے میں جو ہیلو، اچھا یہ ڈراپ ہو گئی ہے. ان کے شاید 4 سوالات ہیں جو مجھے سمجھ آئے. جی ڈاکٹر صاحب ان پہ ہم آتے ہیں. ایک قرآن مجید میں بہت سارے مشکل مقامات میں سے ایک مشکل مقام کم از کم میری لیے ہے، وہ یہ کہ جو جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان بزرگ کا واقعہ بیان ہوا ہے وہاں پر وہ بزرگ جو ہے وہ ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو جواب دیتے ہیں اس کا وہ یہ ہے کہ یہ نافرمان بننے والا تھا اور اس وجہ سے اللہ کے حکم سے میں نے ایسا کیا ہے. جو تشریع اللہ تعالیٰ کے جو شرعی قوانین ہیں اس کے مطابق کوئی پیغمبر یا کوئی بزرگ چاہے وہ کتنا بھی وہ اسے علم دیا گیا ہو، کیا وہ اس طرح کا اسٹیپ لے سکتا ہے کہ کسی کو قتل کر دے؟ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ تکوینی علوم میں سے کوئی چیز تھی یا کوئی اور معاملہ تھا؟ یہ معاملہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. جی زبیر صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس سوال کی اہمیت اس پہلو سے بھی ہے کہ اگر اس کا جواب غلط ذہن میں ہو تو اس کے پھر بہت سے غلط نتائج نکلتے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل. اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا حضرت یوسف کی اس داستان میں وہ دھوکے کے معاملے کا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس میں جو رائے جن بزرگوں کی مفسرین کی یہ ہے کہ وہ عبدم من عبادنا، وہ جو اللہ کے بندے تھے ان کو آپ چاہے حضرت خضر کہیں یا جو بھی کہیں، وہ اصل میں انسان نہیں تھے، فرشتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے قضاء و قدر کے فیصلے نافذ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ انسان کو موت دینے کے لیے بھی اللہ کے فرشتے آتے ہیں. تو فرشتہ اگر کسی کو بچے کو مار دیتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ انسان ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے انسان ہو، نیک انسان ہو، ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو ماریں، بلکہ اگر وہ انسان کو ماریں گے تو وہ نیک کہاں رہیں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو لگایا. یہ میں نے اس لیے آپ سے سوال پوچھا کہ یہ اب اگر یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جی یہ فرشتے تھے اور ظاہر اللہ تعالیٰ کے ان امور کی انجام دہی کے لیے تھے تو بات تو بالکل واضح ہے. جی. لیکن اس آیت سے لوگ پھر نقطہ نکالتے ہیں اور جو بزرگ اور پیر اور فقیر ہوتے ہیں وہ پھر وہ عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایسا ہے قرآن کے اندر. اس کے بعد تو آپ اس دنیا میں فساد کو اور نیکی کے نام پہ فساد کو ختم نہیں کر سکتے. وہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں نا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس کو قتل کر دوں, یہ ایسا تھا تو قتل کر دیتے ہیں. وہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے جی. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے معاملات کو نافذ کرتا ہے اور وہ اللہ کے ایک فرشتے تھے جو اللہ کے ایک پیغمبر کی تربیت کے لیے آئے تھے. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے پیغمبر کی تربیت کوئی دوسرا انسان کرے گا؟ پیغمبروں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے نا اس واقعے میں کہ یہ جو بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد تھے. صحیح. تو استاد پیغمبر کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا, عام انسان نہیں. عام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتہ ہی ہو سکتا. بالکل. اور وہ فرشتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب پہلے ان کی کالز لے لیتے ہیں. یہ جو جمشید صاحب تھے بہاولپور سے, ان کا کوشچن یہ ان کے پاس لائیو سٹاک ہیں. یہ کہہ رہے ہیں میں کاشتکار بھی ہوں, میرے پاس لائیو سٹاک بھی ہیں اور ان لائیو سٹاک کے دودھ کو وہ سپلائی کرتے ہیں, بیچتے ہیں. تو ایک تو وہ دودھ سے انکم جنریٹ ہو رہی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کیا میں اس انکم پہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کروں یا وہ ہیڈ کاؤنٹ کروں, اس طرح سے بھی زکوٰۃ دوں, کس طرح ادا کریں زکوٰۃ؟ دیکھیے جمشید صاحب, ہم لوگوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں میں آؤٹ آف پریکٹس ہوتے ہیں. لائف سٹاک میں آنیسٹلی یعنی زکوٰۃ کے پہلو سے بہت کم سوالات پیدا ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر ویلتھ اور پروڈکشن سے متعلق زیادہ سوال ہوتے ہیں. آف ہینڈ میں آپ کو جواب دیتا ہوں, لیکن انشاءاللہ آئی گیٹ بیک ٹو یو. کل انشاءاللہ میں دوبارہ جواب دوں گا. فی الحال بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو کمرشل سیلز کے مد میں ڈال دیا ہے تو پھر آپ دوسری کیٹیگری میں اس کو نہیں ڈال سکتے. یہ جواب مجھے فوراً میرے ذہن میں آ رہا ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن میں اس کو مزید کنفرم کروں گا. میں اس وقت آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دودھ بیچا ہے تو آپ اس کی سیلز پروسیڈز میں سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس کا 10% آپ نکال دیں, یہ آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی. لیکن مجھے تھوڑا سا کنفرم کرنے دیں, اس لیے کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے. تو جمشید صاحب ایسا ہے کہ آپ کے سوال کو میں نوٹ کر لیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ کل بات کر لیں گے, وہ دیکھ بھی لیں گے اس کو, اور اچھا ہے کہ وہ ذرا سا تسلی بخش جواب ہو جائے لائیو سٹاک کے بارے میں بھی اور یہ جو آپ سیل کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی. اس کو ہم کل ٹیک اپ کر لیں گے انشاءاللہ. سر آفاق صاحب کی جو کال تھی کراچی سے, وہ ان کے 2-3 سوالات تھے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا فلیٹ ہم نے بک کرایا ہے اور فلیٹ بک تو ہو گیا ہے لیکن اس کا پوزیشن نہیں ملا, لیکن اس کی ویلیو مارکیٹ ویلیو تو ظاہر ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو اب اس فلیٹ کے بارے میں کیا صورتحال ہوگی؟ یہ سارے سوالات ان کے زکوٰۃ ہی کے اوپر ہیں. زکوٰۃ کے متعلق کیا سوال ہوگا, صورتحال کیسی ہوگی؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, پھر آپ سے جواب لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک اناؤنسمنٹ آپ کو کرتے چلیں کہ روزانہ تراویح کی نماز بہادر آباد میں سدا بہار لان میں ڈاکٹر صاحب کی وہاں پر زیر نگرانی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب وہاں پر ترجمہ قرآن پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کراچی کے رہنے والے جو لوگ بھی اس میں شریک ہونا چاہیں, بہادر آباد پہ سدا بہار لان میں تراویح کی نماز ہے. عشاء کی نماز وہاں 8:30 بجے ہوتی ہے اور اس کے بعد ترجمہ قرآن ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر صاحب ہی ترجمہ پیش کرتے ہیں. سوال و جواب بھی ہو سکتے ہیں جس میں اگر ٹائم ہو تو کنڈکٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ جتنے بھی ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں, تو کائنڈلی کوشش کیجئے کہ سوالات کی ریپیٹیشن نہ ہو. یعنی ایک ہی جیسے سوالات اگر آ رہے ہیں جیسے کہ وطر کے متعلق ہے یا تراویح کے متعلق یا زکوٰۃ کے, یہ سوالات کے جوابات ہم نے بہت دفعہ دیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا سوالات میں ویرائٹی آئے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے. کوشش کیجئے پروگرام کو غور سے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا جو کوشچن ہے وہ آپ ہی کا کوشچن اور وہ آنسر ہو جائے. آپ کا بہت شکریہ. ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہلو سر, میں نوید بول رہا ہوں جی آسٹریلیا سے. جناب میرا سوال جو ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق ہے. جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ آسٹریلیا میں گھر خریدا ہوا ہے لون کے اوپر, جو کہ میری ذاتی رہائش کے لیے, اور کچھ اور میرے ایسٹس ہیں پاکستان میں جو کہ میرے رہائش کے لیے نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ٹوٹل میرا جو لون ہے اس میں سے اگر میں ایسٹ
اپنے مائنس کروں تو لون کی اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے. اچھا. تو اس میں جو ہے زکوٰۃ کی جو کیلکولیشن ہے وہ کس طریقے سے ہوگی؟ مطلب آیا زکوٰۃ جو میرے ایکسیس ہیں جو میری رہائش کے لیے نہیں ہے اس کے اوپر ہوگی زکوٰۃ کے نہیں ہوگی؟ اور دوسرا میرا سوال ہے وہ روزے کے متعلق ہے. اور وہ میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں صبح کے وقت اگر سحری کے ٹائم پہ اگر آپ اٹھ نہیں سکے کسی وجہ سے علامتی وجہ یا کوئی اور وجہ ہوگی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سحری روزہ رات کے وقت آپ کی نیت ہے روزہ رکھنے کی مگر صبح آپ اٹھ نہیں سکے سحری کے ٹائم پہ تو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ اور یہ میرا سوال ہے یہ بھی ان پرٹیکولر آسٹریلیا کے حوالے سے یا بیرون ملک کے حوالے سے جہاں پہ دفتری اوقات میں کوئی نرمی نہیں ہوتی. مطلب یہ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ رکھ لیں بغیر سحری کے تو میری پورا دن جو ہے آپ دفتر میں صحیح طریقے سے ایفیشینٹلی کام نہیں کر سکیں گے. تو یہ میرا سوال ہے دوسرا. اچھا جی ٹھیک ہے. روزہ رکھنا چاہیے اس صورت میں یا نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب میں بریک پہ جانے سے پہلے کوشچن آپ تک چھوڑ کر گیا تھا کہ فلیٹ بک کرایا پوزیشن نہیں ملی فلیٹ کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے سارے سوالات زکاتی کے متعلق ہیں تو زکات کیسے کیلکولیٹ ہوگی؟ یعنی اگر یہ فلیٹ ان کا وہ ہے کہ جس میں ان کو اب رہنا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ آلریڈی کہیں کرائے پہ رہ رہے ہیں اور یہ فلیٹ انہوں نے اس لیے لیا ہے کہ اس میں انہوں نے رہائش اپنی اختیار کرنی ہے تو پھر تو ان کو زکوٰۃ دینی ہے. یعنی اگر ان کا جو بکنگ ہوئی ہے وہ کسی ایسے فلیٹ کے لیے ہوئی ہے کہ جو ایکسٹرا ہے جس کو کہ آگے چل کے مثال کے طور پر انہوں نے کرائے پہ دینا ہے تو پھر اگر بکنگ ہو چکی ہے تو ان کی اونرشپ ہے ٹائٹل ان کے نام پر ہے ان کو زکوٰۃ دینی ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ کوئی ایسا فلیٹ ہے کہ جس میں الٹیمیٹلی ان کو جا کے رہنا ہے اور موجودہ فلیٹ یا جو بھی گھر ہے اس میں وہ کرایہ دے رہے ہیں تو پھر وہ فلیٹ مانا جائے گا کہ اصل میں ان کی رہائش کے لیے ہے اور وہ زکاتیبل نہیں ہے. یہ اگر فلیٹ فرض کر لیں کہ ان کی رہائش کا نہیں ہے تو اس میں وہ جو کرایہ زکات دیں گے وہ زکات کرائے پر ہوگی یا فلیٹ کی ٹوٹل ویلیو پر ہوگی؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ کرائے پہ تو نہیں ہو سکتی اس لیے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ پروسیڈنگز کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں. ان کا سوال یہ تھا کہ ہم نے پیمنٹ کر دی ہے لیکن ہمیں پوزیشن نہیں ملی. نہیں یہ دوسرا سوال ہے سر. یہ تو آپ نے آنسر کر دیا فرسٹ کو. سیکنڈ کوشچن ان کا یہ ہے کہ فلیٹ اگر کرائے پر ہے تو اس کے کرائے پر زکات دینی ہے یا اس کی ویلیو پر دینی ہے؟ نہیں وہ تو پھر کرائے پہ دینی ہے. کرائے وہ ہر صورت میں کرائے پہ دینی ہے اس لیے کہ وہ کرایہ ہے کہ جو ان کے لیے سروس انہوں نے پروڈیوس کی ہے رینڈر کی ہے اس کا ریٹرن ان کو مل رہا ہے اور وہ 10% دے دیں گے. 10%. اچھا یہ تیسرا ان کا کوشچن یہ تھا کہ کیا زکات کے پیسوں سے والدین کو حج کروا سکتے ہیں؟ نہیں جی والدین کو حج نہیں کروا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حج تو اصل میں لازم ہوتا ہے ایک شخص پر کہ جب وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے اور والدین کو آپ اپنے الگ سے مال سے آپ حج کروائیں لیکن آپ اپنے زکوٰۃ کے مال سے غریبوں کو مسکینوں کو اللہ کی راہ میں اس کے دین کے پرچار کے لیے اس طرح کے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ ان مدات میں سے کوئی حج ان مدات میں سے کوئی مد نہیں ہے. چوتھا سوال سر ان کا یہ تھا کہ رشتہ داروں سے متعلق تھا. رشتہ داروں کی ہیلپ کی جا سکتی ہے زکوٰۃ سے؟ یہ رشتہ دار تو سب سے اولین لوگ ہیں کہ جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے تو وہ سب سے پہلا آپ کا مستحق ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. تو اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آسٹریلیا سے ہماری جو کال تھی اس میں کوشچن ان کا یہ ہے کہ انہوں نے گھر لیا ہے لون پر اور ذاتی رہائش کے لیے وہ آسٹریلیا میں لیا ہے جبکہ پاکستان میں انہوں نے کہا کہ میرے کچھ ایسیٹس بھی ہیں جو ظاہر ہے وہ رہائش نہیں ہے ایسیٹس ہیں یہاں پر لیکن ٹوٹل لون میں اگر ٹوٹل ایسیٹس میں مائنس کرتا ہوں تو لون زیادہ ہے. تو اب میں کس طرح زکوٰۃ کو ادا کروں گا؟ کیا وہ زکوٰۃ میرے گھر پہ ہوگی یا نہیں ہوگی یا کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیے جی یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. اس میں دو اوپینینز ہو سکتے ہیں لیکن میری اپنی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ان کی اپنے ایسیٹس کی ہینڈلنگ میں پرابلم ہے. آئیڈیلی صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ایسیٹس ہیں تو آپ نے لون کیوں لیا؟ لون لینا کوئی اچھی مستحسن اور پسندیدہ بات تو نہیں ہے. یعنی آپ اگر مال رکھتے ہیں تو آپ اپنے مال کو خرچ کریں گے اور اس سے آپ اپنے لیے کوئی ضرورت کی چیز لیں گے. آپ نے اس مال کو روک لیا اور الگ سے اپنے لیے بہتر سمجھا کہ آپ لون پہ کوئی اپنے مکان کو خرید رہے ہیں تو
تو ٹھیک ہے آپ نے لیے ایک ایسی سہولت اختیار کی ہے کہ جس کو پھر آپ جس میں آپ پیمنٹ کریں، لیکن چونکہ آپ نے اپنے ایسٹس کو انٹیکٹ رکھا ہے تو ان ایسٹس پہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب ایسیٹس پہ تو وہ 2.5% ہی ہے، کوئی نہیں، وہ 10% تو نہیں ہے. اور ڈپینڈ کرتا ہے اگر وہ کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر پروڈکشن میں ادروائز 2.5%. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ان کا کوشچن یہ تھا، وہ سحری پہ کہہ رہے تھے کہ اب آنکھ نہیں کھل سکی تو روزہ کیسے رکھیں، اور انہوں نے کہا کہ اسپیشلی کیپنگ ان مائنڈ آسٹریلیا کے جو حالات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایفیشینٹلی پھر ہم کام نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے. میں زبیر صاحب ان کے سوال سے فائدہ اٹھا کے ایک اور ایڈیشنل بات بھی کرنا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلتی اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پورا دن بہت بڑا ہے اور سحری کھائے بغیر آپ کے لیے آسانی نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جس میں اللہ نے بیمار کو یہ رخصت دی ہے، آپ اس رخصت کو اختیار کر سکتے ہیں. اللہ سے امید ہے کہ وہ اس کو قبول کرے گا، لیکن آپ کے ہاں یہ طے ہونا چاہیے کہ آپ اس کی گنتی کو پورا کریں گے، یعنی رمضان کے بعد اس روزے کو رکھیں گے. کوشش کریں کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ اٹھ جائیں، لیکن بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ آف کورس یہ کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے، مطلوب پسندیدہ چیز نہیں ہے. جو میں ایڈیشنل بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے اور لوگوں سے معلوم کیا ہے کہ برطانیہ میں بھی، پرابلی آسٹریلیا میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، کینیڈا میں، کہ جہاں بعض اوقات گرمیوں میں روزے بہت لمبے ہو جاتے ہیں، 20 گھنٹے کے ہو جاتے ہیں، تو اس میں بعض لوگوں نے یہ اوپینین دیا ہے کہ وہ اپنے لیے روزے کی ڈیوریشن کم کر لیں اور ابھی سورج نکلا ہوا ہے اور وہ افطار کر لیں. مجھے یہ بات بالکل ٹھیک نہیں لگتی. میرا خیال ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں دن 24 گھنٹے کا ہے، اگرچہ کہ رات آپ کے لیے 2-3 گھنٹے کی کیوں نہ ہو، یا تو آپ ڈھنگ سے پورا روزہ رکھیں، یعنی سحر سے لے کے افطار تک، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد تک، یا پھر یہ ہے کہ آپ بعض روزے رکھیں اور بعض اسی طرح سے بیماری ہی کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے کچھ روزے رکھ کے کچھ آپ بعد کے لیے چھوڑ دیں اور ان کی گنتی کو پورا کریں. یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے سامنے سورج ہے اور آپ روزہ افطار کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب مزید جب تک کوئی کال نہیں آتی، میں سورہ کہف میں سے ہی ایک یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ جو قصہ ذوالقرنین ہے اس کے اندر جو جس قوم کا ذکر آتا ہے کہ جی یاجوج ماجوج ہیں جو حملہ کریں گے، یہ بھی اس کے اندر بھی بڑی کنفیوژن ہے. میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا، یہ کیا وہ قوم کوئی یعنی کوئی تشبیہ دی گئی ہے یا وہ کوئی قوم ہے، ریالٹی میں کوئی قوم ہے، یا کیا ہے یہ چیز؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ شاید ہمارے اب اس زمانے میں اس طرح سے بات نہیں کی جاتی جس طرح سے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے کی جاتی تھی، کہ لوگ اصل میں اپنی قوموں، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ، ٹرائبز کی، قبیلوں کی بیک گراؤنڈ سے پہچانے جاتے تھے. تو یاجوج و ماجوج اصل میں باقاعدہ ایک قوم ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے ان میں یہ ایک بیٹے یافس، یہ سام، حام اور یافس، تو یہ یافس کے 2 بیٹے تھے یاجوج و ماجوج، گوگ اینڈ میگوگ. یہ ان کی اولاد ہے کہ جو باقاعدہ ایک قوم بن گئی. اور یہاں غالباً یہ لوگ سامی ہوں گے یا حامی ہوں گے کہ جنہوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہ جو یاجوج و ماجوج ہیں یہ ہم کو تنگ کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں اس کو بیان کیا، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سفید نسل کی قومیں ہیں اور یہ چینی لوگ ہیں، یہ سب وہی یاجوج و ماجوج، وہی بیلٹ ہے پوری، جو یوں سمجھیے کہ آپ کے نارتھ میں اور پھر ویسٹ میں اور یہاں ایسٹ میں اور ساؤتھ میں سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں. اور قرآن مجید کے ایک اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ من کل حدب ینسلون، چاروں ہر طرف سے یہ عمڈے چلے آئیں گے. تو یہ تو سیٹنگ اب معلوم ہوتی ہے کہ ایسا ہی ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ عمڈے چلے آنا کہاں، ظاہر پاکستان میں تو نہیں آئیں گے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو مرکز ہے ہمارے دین کا اس طرف آئیں گے اور پھر کہیں قیامت ہوگی. ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید کچھ سوالات لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب؟ میں نادیہ بول رہی ہوں اسلام آباد سے. نادیہ، کوشچنس ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ایک تو اس بارے میں کہ جو لڑکیاں آئی بروز شیپ کرتی ہیں تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب اگر دلیل کے ساتھ پلیز آنسر کر دیں. سیکنڈ میوزک کے بارے میں کہ جو یہ 2 ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک اس کو بالکل حرام سمجھتا ہے اور دوسرا کچھ لیوریج دیتا ہے صوفیزم کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب اگر کلیئر کر دیں.
اور تھرڈ یہ بات ہے کہ اگر کوئی لڑکی اسپیشلی رائٹ سورسز سے دین کی نالج حاصل کرنا چاہیے، یعنی قرآن اور صحیح حدیث سے، تو ڈاکٹر صاحب کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کہاں جائے؟ کیا آپ نے تیسرا سوال کیا کیا؟ کہ اگر کوئی اسپیشلی لڑکی کسی رائٹ سورسز سے قرآن اور صحیح احادیث کے ریفرنس سے دین کا علم حاصل کرنا چاہے تو کہاں جائے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب ان کے کوشچن لے لیتے ہیں. پہلا کوشچن آئی بروز سے متعلق ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے وہ آئی بروز وغیرہ کے بارے میں شاید اس لیے ہے کہ ایک حدیث میں کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جس کا بعض لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ خواتین کے جو چہرے پہ بال وغیرہ ہیں ان کو ریموو کرانا اس سے روکا گیا ہے. میں اس حدیث کا جو مفہوم سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اس رویے سے روکا ہے، اس طریقے سے روکا ہے کہ جو اس زمانے میں بھی رائج تھا اور وہ اب بھی کہیں کہیں رائج ہے، کہ جس میں اصل میں باقاعدہ سکن کے اوپر نشانات پڑ جاتے ہیں. جیسے ٹیٹوئنگ ہوتی ہے نا، کہ باقاعدہ نشان پڑ جاتے ہیں، وہ پرماننٹ نشان ہوتے ہیں. خواتین ابھی بھی افریقہ کی بات ایسا کرتی ہیں کہ اپنے ٹیٹوز بنواتے ہیں اور یا خود چہرے کو آپ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کی اللہ نے جو فطرت بنائی ہے اس کو خراب کرنا ہے، جو قرآن مجید نے بھی کہا ہے. باقی رہ گئی کہ خواتین اپنے آپ کے اپنے بناؤ سنگھار کے لیے کوئی اس طرح کا معاملہ کریں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ظاہر ہے کہ اس کے اظہار کے طریقے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو نمایاں کریں اجنبی لوگوں میں. اگر وہ اس طرح کا کوئی معاملہ اہتمام کرتے ہیں تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ اپنے دائرے کے اندر زیادہ محدود رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ بعض صورتوں میں تو اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو صورتحال کافی خراب ہو سکتی ہے. یعنی اگر آپ یہ فتویٰ دے دیں کہ وہ بال ریموو ہی نہیں کر سکتی تو بعض خواتین کی سیریس پرابلم ہوتی ہے کہ وہ بال ظاہر ہے کہ اگتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسا دین نے بالکل بھی نہیں کہا، وہ ایک بات تھی کہ جس کو غلط سمجھ لیا گیا. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہم پہلے شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرا نام شفیق ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے بات کر رہا ہوں. جی شفیق صاحب. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے، دو سوال ہے میرے. میں ایک کمپیوٹر بزنس کرتا ہوں. اس میں بینک کی کچھ ایسی اسکیمیں ہوتی ہیں جو انسٹالمنٹ پہ کمپیوٹر دیتے ہیں لوگوں کو. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بینک ہمیں پیمنٹ کرتا ہے اور ہم لوگوں کو کمپیوٹر دے دیتے ہیں. تو اس میں 6% سود ہوتا ہے. میرا سوال جو ہے وہ سود سے متعلق ہے. جی. تو اس میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا یہ ہے کہ وہ جو سود کا گناہ ہے کیا اس میں ہم بھی شامل ہیں انسٹالمنٹ پہ جو کمپیوٹر بیچتے ہیں؟ ایک دوسرا، چونکہ ہم بھی تھوڑا سا انوالو ہو جاتے ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے، گاہک کو بریف کرنا پڑتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے بتانا ہوتا ہے، کیا ہم بھی اس میں شامل ہیں گناہ میں، یا گناہ ہے انسٹالمنٹ پہ جو یہ اسکیم ہے؟ یہ دو کوشچن ہیں. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری جو پہلی کالر تھی ان کا جو سیکنڈ کوشچن ہے میوزک کے حوالے سے، وہ کہہ رہی ہیں کہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک بالکل حرام کہتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ کچھ لیوریج دیتے ہیں. دیکھیں میں دوسرے والے کو بلانگ کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی لبرل ہونے کے شوق میں نہیں کہہ رہا، بلکہ دیکھیں میں نے کل بھی ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ فتووں سے زیادہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کو سمجھیں کہ وہ ہمیں کہاں سے ملا ہے اور پھر ہم مختلف معاملات کو سالو کریں. دین ہمیں قرآن اور سنت میں ملا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کی وضاحت ہیں. چنانچہ احادیث میں اس دین کی شرح ہوئی ہے، وضاحت ہوئی ہے، ایکسپلینیشن ہوئی ہے کہ جو قرآن اور سنت میں دین موجود تھا اس میں کوئی اضافی دین بیان نہیں ہوا ہے، کوئی ایڈیشنز نہیں ہوئی ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی زینت کو نہ صرف یہ کہ جائز کیا ہے بلکہ وہ انسانوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں، خاص طور پر اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں. وہ زینت کیا ہوتی ہے؟ وہ زینت دیکھنے میں بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ زینت سننے کی بھی ہوتی ہیں. البتہ اس کو آگے چل کے واضح کیا کہ اس میں جو شرک کا پہلو ہے، اس میں جو بے حیائی فحاشی کا پہلو ہے، اس کو تم نے اوائڈ کرنا ہے. اس میں اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے. چنانچہ
میوزک اگر بےہودگی پھیلا رہی ہے، اس میں اگر obscenity ہے، اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دین کے کسی اصول کی خلاف ورزی ہے، تو یقیناً اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن کوئی اگر ایسی چیز نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان زینتوں میں سے ایک زینت ہے کہ جو اس نے نازل کی ہے. البتہ میں یہ چاہوں گا کہ اس بات کو بھی بیان کر دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیٹ اس بی کلیئر کہ آج کے دور میں میوزک کے اکثر جو فارمز ہیں ان میں فحاشی پائی جاتی ہے. سو میں کوئی لائسنس نہیں دے رہا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کی نعمت کو بغیر وجہ کے حرام قرار دینا یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو چیز ناجائز ہے اس کو آپ ریلیکسیشن دے کے لوگوں کے لیے جائز کریں، یہ بھی کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. تو بی کیئرفل، آپ اپنے دل سے پوچھیے، جہاں آپ یہ محسوس کیجئے کہ میوزک یا اس سے ملتی جلتی اس کی کوئی چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ اب بےہودگی کی طرف اور بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، تو بس وہیں اپنے آپ کو روک لیں. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہوں گا مزید. پہلے ان کو کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، میرا ہیلو جی بصیر وہاب بول رہا ہوں کراچی سے. جی وسیم صاحب. ایک سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے، حلال اور حرام گوشت کے سلسلے میں. ہاں یہ تو ٹھیک ہے، حرام چیزیں تو قرآن میں بتا دی گئی، خون ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا وغیرہ، مگر باہر کے ملکوں میں جہاں پہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ گوشت کا سوال جو ہے جہاں پہ کہ حلال نہیں ہوتا ایسا، یعنی کہ مگر پھر قرآن کے حوالے میں آتا ہے کہ چند شروع کے سپاروں میں آیا کہ جن پہ کتابیں نازل کی گئیں ان کا ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں. اب یورپ میں آپ جاتے ہیں، کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پہ تو وہ ایک میس اس میں گوشت کو کاٹتے ہیں. اب ہو سکتا ہے اس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، مگر تو وہ پھر آپ کھا سکتے ہیں یا نہ کھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا پوچھنا تھا. بالکل آپ ابھی جواب لیتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ جو میوزک کے بارے میں آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ دین ہمیں قرآن سے اور سنت سے ملا ہے، یہ بات تو بالکل درست ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں سے کچھ اس طرح کی روایت نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ جو موسیقی کے آلات ہیں ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ ایسی کوئی روایت ہے؟ جی، یعنی اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان روایات میں جو اس طرح کی روایات ہیں ان کے اندر ان کی روایت کے پہلو سے بھی، یعنی ان کے اوتھینٹک ہونے کے پہلو سے بھی ڈیبیٹ ہے. اگر مان لیا جائے کہ ڈیبیٹ نہیں ہے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ مان لیں کہ قرآن مجید میں تو میوزک کو کنڈیم نہیں کیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایڈیشن ٹو دا قرآن ایک اور چیز ہے جو ہمارے لیے حرام بیان فرما دی. آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ ایسا کر سکتے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے دین کو پہنچانے کا پھر یہ پروسیس اختیار کیا کہ اس نے دو سورسز یعنی قرآن اور سنت تو ہمیں ایسے دیں کہ اس کے ہم تک پہنچنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. 100% سرٹنٹی ہے کہ قرآن یہ وہی کتاب ہے جو حضور نے دی. ہم 100% سرٹن ہیں کہ نماز مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت فرض اور مغرب کی 3 رکعت فرض بالکل حضور سے چلی آ رہی ہے، ایسے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو دی، سب نے اس کو اختیار کیا، پھر اگلی نسل نے اختیار کیا اور پھر اس کے بعد اگلی نسل نے اختیار کیا. تو دین دینے کا ایک طریقہ تو اللہ میاں نے یہ اختیار کیا، اور ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ حضور نے ایک فرد یا چند افراد کو بتایا کہ دیکھو یہ بھی حرام ہے، اور وہ پہلی 2 صدیوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری امت کو پہنچا ہی نہیں. یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ پوری امت کو نہیں پہنچا. تو اصل میں اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو صحیح طرح سے سمجھیں. یعنی یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی حد سے بڑی ہوئی بات ہے کہ جس میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور وہ ایزیوم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے سامنے اس وقت ایک بات فرما رہے ہیں اور سیاق اور سباق کچھ بھی نہیں ہے، وہ بات ویسے ہی ہے جیسے کہ ہمیں الفاظ میں سمجھ میں آ رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں دین کو سمجھنا اور اس کو بیان کرنا، چاہے وہ آپ سخت بیان کر رہے ہیں یا نرم بیان کر رہے ہیں، ایک ذمہ داری کا معاملہ ہے اور اس میں سوچ بچار اور اوپن ذہن کے ساتھ سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں ہمیں اپنے رویے کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنی رائے قائم کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں کراچی سے بول رہی ہوں جی. اور مجھے ذرا کتے سے متعلق یہ سوال کرنا تھا کہ کتا پالنا کہاں تک صحیح ہے، اور اگر وہ منوخت ہے کہ یہ کتا گھر میں آئے تو نیکی کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اگر نیکی کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو جب کتا مرے گا تو اس کی روح قبض کرنے کون آئے گا؟ جی اچھا، کتے کی روح قبض کرنے کون آئے گا؟ اچھا ٹھیک ہے جی. ٹھیک ابھی ہم جواب لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے.
ڈاکٹر صاحب یہ تیسرا جو کوشچن تھا ان کا نادیہ صاحبہ کا وہ یہ تھا کہ اگر خواتین میں سے کوئی قرآن اور حدیث اور سنت کا صحیح علم صحیح ریسورسز سے حاصل کرنا چاہے تو وہ کہاں رجوع کریں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ انسان کو دین کا علم وہیں سے حاصل کرنا چاہیے جہاں سے کہ حاصل کرنے پر اس کو اطمینان ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ مختلف ہمارے ہاں امکانات موجود ہیں دین کے علم کے حصول کے لیے. پورے ملک میں ہمارے ہاں مدرسے موجود ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے بعض مدرسے کم سے کم خواتین کے لیے بھی اہتمام رکھتے ہیں. آپ کا دل اس پر مطمئن ہوتا ہے آپ وہاں سے حاصل کریں. خواتین کے لیے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں الہدا کی خواتین نے ایک بڑا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے پورے ملک میں. آپ کا دل ان کے ساتھ لگتا ہے ان کو اختیار کریں. اور بھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے، اور بھی آئی ایم شیور کہ اس طرح کی ارینجمنٹس ہوں گی. تو جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں، یعنی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو دین صحیح ہے، صحیح انڈرسٹینڈنگ اور صحیح اپروچ ہے، آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور دین کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، ہم اس کے لیے ابھی کوششیں شروع ہی کر رہے ہیں. ہم نے ابھی بڑی آرڈنری ایک کوشش ابھی شروع کی ہے. ابھی ارینجمنٹ ایسا نہیں ہے خواتین لاہور میں ہم ایک کورس تو کر رہے ہیں خواتین کے لیے، لیکن ابھی ظاہر ہے کہ میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس کو بہت پھیلا دیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبہ دیا ہے، جہاں سے ان کو دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ سیکھیں. اور کسی بھی جگہ کے بارے میں یہ نہ گمان کریں کہ جو بات آپ کو ملی ہے وہ آخری بات ہے. اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، کوشچنز کرتے رہیں، دوسروں سے پوچھتے رہیں. میرا خیال ہے کہ اکثر باتیں جو مختلف دینی حلقوں میں بتائی جاتی ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں. کئی جگہ بعض جگہوں پر اختلاف ہوتا ہے اور یہ سائیکلک پروسیس ہے، گریجولی فلٹرنگ ہوتی چلی جاتی ہے. انسان اگر اپنے آپ کو کھلا ذہن رکھے، قرآن مجید کو پڑھتا رہے، قرآن کی روشنی میں باتوں کو سمجھتا رہے، تو انشاءاللہ جہاں سے بھی آپ علم حاصل کریں گے آپ کو فائدہ ہی ہوگا. ڈاکٹر صاحب شفیق صاحب کی جو کال تھی وہ کہہ رہے ہیں میں کمپیوٹر بزنس کرتا ہوں اور بینک سے انسٹالمنٹ پر ہمیں کمپیوٹر ملتے ہیں جو ہم آگے اپنے کلائنٹ کو دے دیتے ہیں، اس میں سود بھی انوالو ہوتا ہے. تو ان کے دو کوشچن تھے کہ ایک تو یہ کہ وہ سود کا گناہ جو ہے وہ کس پر آتا ہے، ہم ایک بزنس کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، نہ صرف بزنس کرتے ہیں بلکہ مارکیٹنگ، کسٹمر کو کنوینس کرتے ہیں کہ وہ انسٹالمنٹ پہ خریدیں، کسٹمر جنریٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ کیسا ہے؟ میں پہلے کالر شامل کر لیتا ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زبیر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے جناب. میں ڈاکٹر عبدالہادی بات کر رہا ہوں شداد کوٹ لاڑکانہ سے نا. جی ڈاکٹر صاحب. کیا اور میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو، خالد صاحب کو نا. وعلیکم السلام. سر میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ سوال ہے کہ ہمارے شہر میں ایک مسجد ہے نا عورتوں کی، جہاں عورتیں جاتی ہیں اور عبادات کرتی ہیں، قرآن خوانی کرتی ہیں، اور یہ عورتیں کبھی مطلب جماعت سے نماز پڑھا سکتی ہیں؟ کسی امام عورت بھی امام ہو اور پڑھنے والیاں بھی عورتیں ہوں. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آج کل لیزر تھراپی ہو رہی ہے، تو یہ عورتیں اپنے بال جو لیزر کرواتی ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ میرے دو سوال ہیں. اچھا ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا. جی سر، شفیق صاحب کا کوشچن تھا کمپیوٹر بزنس وہ کرتے ہیں اور اس کی مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں اور اس میں انسٹالمنٹ سے بینک میں سے ملتا ہے. ایک تو میں چاہوں گا شفیق صاحب سے کہ یہ بات معلوم ہو کہ وہ ذرا مجھے یہ تفصیل بتائیں کہ وہ انسٹالمنٹس کی بزنس کیا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انسٹالمنٹس کی بزنس میں سود ہو ہی نہ، بعض اوقات ہم لوگ غیر سود کو بھی سود کہہ دیتے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ وہ سود ہے، تو پھر اس صورت میں قانونی بات یہ ہے کہ وہ براہ راست ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ نہ سود لے رہے ہیں نہ سود دے رہے ہیں. اصل میں وہ تو قیمت وصول کر رہے ہیں اپنے ایک پروڈکٹ کو بیچنے کی. یہ بات ان کو دل میں کھٹکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، ان کی نیکی ہے اور ان کا تقویٰ ہے. کوشش کریں کہ وہ اس چیز کو کسی طرح سے اوائڈ کرنے کا ماحول پیدا کریں، لوگوں کو سمجھائیں. لیکن جب تک وہ ایک جائز پروڈکٹ کو کریٹ کر رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں اور اس میں کوئی سودی ایکٹیویٹی براہ راست انوالو نہیں ہے، امید ہے کہ وہ براہ راست اس میں ذمہ دار نہیں ہوں گے. اچھا، ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ ابو اسلام بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جناب ویسے میرا یہ سوال ہے کہ جو آج کل فیملی پلاننگ کے طریقے چل رہے ہیں وہ آیا جائز ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ بطور ڈاکٹر کے اگر کوئی پیشنٹ میرے پاس آتا ہے
تو میں اس کو اس سلسلے میں کیا کروں؟ آیا یہ طریقے اختیار کرنے کا مشورہ دوں؟ یہ فیملی پلاننگ والے؟ جی فیملی پلاننگ کا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور سر دوسرا میرا ایک سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں یہ ایک چینل پہ علماء کرام صاحب کی ایک پروگرام چلا تھا، اس میں جب ان سے شب برات کے بارے میں کچھ سوال کیا گیا کہ جو آج کل نئی بدعات رائج ہو گئی ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس طریقے کو چھوڑ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ طریقہ نیک ہے کہ نہیں، کوئی اچھا طریقہ ہے کہ نہیں، ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. تو آیا ایسے علماء کرام کے بارے میں کیا ہے، ان کے بارے میں کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ اچھا جی شکریہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب، ایک جو دوسرا کوشچن ہے وسیم وہاب صاحب کا. اچھا، شفیق صاحب کا جو کوشچن تھا ان کو آپ نے آنسر کر دیا، لیکن اگر بالفرض اس میں وہ بینک کے کاروبار میں اگر سود شامل ہے تو آپ نے کہا قانونی بات تو یہ کہ وہ براہ راست تو اس میں نہیں ہے، لیکن وہ تو اس میں نہیں ہے، لیکن وہ مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں. پھر تو مارکیٹنگ اگر وہ سود ہے اور وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اگین وہی چیز ہے کہ ایک کھٹک سی ہوتی ہے، براہ راست وہ انوالو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں نا. ٹھیک، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو کنونس کریں الگ سے کہ آپ بینک کی طرف رجوع نہ کریں اور آپ براہ راست لے لیں. وہ خود کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ان کو تجویز کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی انسٹالمنٹس کی بیسس پہ لوگوں کو اپنا پروڈکٹ سیل کریں کہ جس میں وہ ناجائز بھی نہ ہو اور ان کو ایک آمدنی مل جائے. تو ان کو بتائی جا سکتی ہیں ایسی تفصیلات کہ جس میں وہ ایک جائز طریقے سے انسٹالمنٹس کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اپنی بزنس میں. تو آپ خود انیشیٹ کر لیں. ٹھیک ہے سر. وسیم صاحب کی جو کال تھی کراچی سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بتایا ہے کہ کس کا جو گوشت جو ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں، کن جانوروں کا، اور کون حلال ہیں، اور حلال کا بھی بتا دیا اور حرام کی بھی لسٹ گنوا دی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں کہ اہل کتاب جو ہیں ان کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا میں اور امریکہ میں جہاں پر یہ اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ ملتا ہے، لیکن یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت واقعی اللہ کا نام لیتے ہیں یا کسی کا بھی نام نہیں لیتے. کیا ہے؟ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ وسیم صاحب، اصل میں اہل کتاب ہونا یا مسلمان ہونا ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جائز کر دیا ہے اگر وہ اللہ کے نام پر ذبح کریں. اگر اللہ کے نام لیے بغیر مسلمان بھی ذبح کرے گا تو وہ گوشت بھی ناجائز ہوگا. اس لیے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات فرمائی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اگر لیا گیا ہو کسی جانور کی ذبح کرتے وقت تو وہ حرام ہے. تو سورہ انعام میں یہ بات کلیئرلی بیان فرمائی ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور نہ کھاؤ اس جانور کے گوشت میں سے کہ جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. تو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ویسٹ میں عام طور پر جو جانور وہ سلاٹر کرتے ہیں اس میں کسی کا نام نہیں لیا جاتا. یہ بھی اصل میں جانور کو ناجائز کر دیتا ہے. تو آپ اگر ویسٹ میں جا رہے ہیں تو یا تو آپ ایسے مسلمانوں کی شاپ سے لیں کہ جو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، یا ایسے جیوز کی شاپ سے لے لیں کہ جن کا گوشت کوشر کا ہوتا ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ ویجیٹیرین بن جائیں، یا پھر یہ کہ ساتھ مچھلی کھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی میں سے میں ایک اضافی سوال یہ نکالتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ وہ کسی شاپ پہ جاتے ہیں، کسی مسلم یا کسی جیوز کی جو کوشر فوڈ بیچتے ہیں، میٹ بیچتے ہیں، اور اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کا نام لیتے ہیں، تو ان کے کلیم پر ہی یقین کر لینا کافی ہے؟ اس کی پھر انکوائری کرنے اللہ یہ کہ آپ کو کوئی کسی سورس سے ایسی کنفرم بات ملے کہ جس کے بعد آپ کے اندر واقعی کھٹک پیدا ہو جائے، ورنہ میرا یہ خیال ہے کافی ہے. آدمی کبھی بھی، ہم کہاں جا کے معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے کسائیوں نے واقعی اللہ کا نام لیا تھا، ہم اعتماد ہی کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ایک سر بہت ہی مختصر سا جواب اگر آپ دے سکیں، ٹائم کم ہے. کتا پالنے میں وہ تو میں کل انشاءاللہ ٹیک اپ کر لوں گا. یہ کہہ رہے ہیں کتا جو ہے وہ نیکی کا فرشتہ نہیں آتا، تو کتے کی روح قبض کرنے کون آتا ہے؟ یہ میرے آؤٹ آف کورس کوسچن ہے، مجھے نہیں معلوم کون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بندوں انسانوں کے بارے میں بتایا کہ وہ فرشتہ آتا ہے، باقی جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ. اچھا، کتے پالنے کے متعلق چونکہ ذرا تفصیلی جواب ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کل ٹیک اپ کر لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے پاس کچھ کوشچنز ہیں جو ان آنسرڈ ہیں، اور جمشید صاحب کو بھی بتاتے چلیں کہ وہ کل کا پروگرام ضرور دیکھیں. جمشید صاحب لائیو اسٹاک کے بارے میں جو آج ہمارے جو کوشچن ہے اس کو انشاءاللہ کل ٹیک اپ کریں گے. کل تک کے لیے زبیر احمد کو
ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.